مٹا دے اپنی ہستی کو گر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گل و گلزار ہوتا ہے۔ روح لی لا لاہ لا، المعروف نیلسن منڈیلا، جن کا جن کو دنیا جانتی ہے، ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق تھا۔ ان کا نام جو ہے نیلسن منڈیلا ان کا پڑ گیا۔ نام تو ان کا روحلیلا لاہلا تھا، تھوڑا سا مشکل نام ہے، خاص طور پہ ہم جو غیر افریقن ہیں ان کے لیے یہ۔ اور ان کا ایک جو فیملی نیم تھا وہ تھا جی ماڈیبا، ان کو ماڈیبا بھی ان کا جو فیملی ٹرائبل نیم تھا وہ تھا۔ یہ 18 جولائی 1918 کو میزو امٹاٹا ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے، اور 5 دسمبر 2013 کو جوہانسبرگ میں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے جو گرینڈ فادر تھے وہ تھمبو ٹرائب کے سردار تھے، اور ان کو ورثے میں بھی ان کو کافی جائیداد وغیرہ ان کے والد کو ملی مینڈیلا کے۔ تو لیکن یہ ہے کہ وہ جس دور کی میں بات کر رہا ہوں اس وقت برٹش راج تھا تو ساؤتھ افریقہ پر، تو انہوں نے ان کے جو والد کی جو ہے گورا صاحب کی کسی حکومت دولی کی وجہ سے ان کے والد کی جو جائیداد ہے وہ ضبط کر لی تھی، تو جس کی وجہ سے پھر کچھ عرصے بعد پھر ان کے والد فوت بھی ہو گئے، اور یہی وجہ ہوئی کہ پھر ان کے پاس کچھ غربت اور اسرت میں انہوں نے زندگی گزاری۔ نوجوانی میں پھر یہ جوہانسبرگ چلے جاتے ہیں مینڈیلا، اور وہیں پہ جا کے پھر یہ اپنی ایجوکیشن حاصل کرتے ہیں اور بی اے کر لیتے ہیں، اور آفٹر دیٹ یہ جو ہے یہ ایل ایل بی یعنی لا پڑھتے ہیں، ایل ایل بی کر لیتے ہیں۔ اور یہ اسی اوپر یہ بعد میں انہوں نے لکھا بھی تھا مینڈیلا نے کہ ایجوکیشن از دی موسٹ پاورفل ویپن وچ یو کین یوز ٹو چینج دا ورلڈ۔ ایجوکیشن کو یہ بڑی اہمیت دیتے تھے، اور ایسا ہی ہے کہ آپ کے پاس اگر علم ہو، نالج ہو، تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ 1931 میں جب برطانیہ نے اپنا قبضہ یہاں سے چھوڑا تھا تو انہوں نے پھر وہی کام کیا کہ ایک چٹی چمڑی والے نے دوسرے چٹی چمڑی والے کے ہاتھ اپنا قبضہ ٹرانسفر کر دیا۔ میں بات کروں ڈچ کی، جو ولندیزی جن کو کہا جائے، ولندیزی ڈچ نیدرلینڈس کے جو لوگ تھے وہ بھی 300 سال سے اسی ایریا میں رہ رہے تھے ساؤتھ افریقہ کے، تو لیکن وہ گورا صاحب والی جو مینٹالٹی تھی انہوں نے سیاہ فاموں کے ساتھ جاری رکھی، اور ان کے اوپر وہ ظلم کیے کہ جو تاریخ میں ہمیں پڑھنے کو ملتا ہے تو اس سے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ جو تھے منڈیلا نے جو اب جب یہ ایل ایل بی کر چکے تھے تو ایک لہر چل رہی تھی سفید فاموں کے خلاف، اس کے خلاف یہ بھی شامل ہوئے، انہوں نے آواز اٹھائی۔ یہ جو متعصبانہ ان کا رویہ تھا گوروں کا کالوں کے ساتھ، سوری میں یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں لیکن حقیقت یہی ہے کہ یہ جو سفید فام تھے وہ ان کے اوپر بڑے ظلم کیا کرتے تھے سیاہ فاموں کے اوپر، اور ایسے ایسے انہوں نے قوانین بنائے ہوئے تھے کہ وہ اس کے خلاف ظاہر ہے کہ جب سپریس کیا جاتا ہے کسی چیز کو، بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے تو اس کے خلاف کوئی نہ کوئی آواز اٹھتی ہے، اور یہی ہوا یہاں پر بھی۔ تو مینڈیلا پھر اسی طرح سے لائم لائٹ میں پھر تھوڑا سا آئے۔ 1948 میں جو الیکشن ہوئے تھے اس میں سفید فام 2 ہی پارٹیاں تھیں، تیسری کسی جو آپ یہ ذہن میں رکھیے کہ سفید فام جو تھے وہ ایک بہت ہی مائنیوٹ سا طبقہ تھا، مطلب 9-10% تھے، اور باقی جو تھے یہ سارے سیاہ فام تھے، وہاں پہ آبادی تھی، لیکن وہ 9-10% جو طبقہ تھا وہی جو ہے ان کے اوپر حکومت کر رہا تھا سیاہ فاموں پر، لیکن اس اکثریتی آبادی کو الیکشن میں حصہ لینے کے لیے بھی ان کو موقع نہیں ملا، ان کو وہ کوئی قانون نہیں تھا، وہ لے ہی نہیں سکتے تھے الیکشنز میں حصہ۔ تو یونائٹڈ پارٹی اور نیشنل پارٹی، تو اس کو جو ہے یہ نیشنل پارٹی جو ہے یہ جیتی تھی، اور یہ 46 ایئرس تک اس کا اقتدار یہاں پر ساؤتھ افریقہ میں رہا۔ اپارتھیڈ پارٹی بھی اس کو کہا جاتا ہے نیشنل پارٹی کو۔ منڈیلا نے ان کے خلاف جو ہے وہ ظاہر ہے وہ جو ایک لہر چل رہی تھی اس جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ ظالمانہ قوانین کے خلاف آواز اٹھائی تھی، اور یہ پھر ان کو اس چکر میں ان کو پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، 5 سال کے لیے ان کو اندر کر دیا گیا۔ لیکن پھر اس مینڈیلا کو جو
شہرت جو زیادہ ملی نیشنل سطح پر بھی انٹرنیشنل سطح پہ بھی، وہ میڈیا کا اس میں بہت بڑا کردار ہے کہ میڈیا نے، پریس میڈیا نے اسپیشلی بہت زیادہ جو ہے ان کو کوریج دی، جس کی وجہ سے یہ لائم لائٹ میں زیادہ آئے. یہ پھر ان کو جو ہے یہ ان کو دوبارہ آخر کار اچھا یہ 5 سال بعد جب یہ نکلے چھوٹے ہیں تو انہوں نے پھر ایک گوریلا وار لڑی گوروں کے خلاف. اور پھر اس کے بعد یہ گوریلا وار لڑنے سے میری مراد یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی جو نیشنل افریقن نیشنل پارٹی تھی اس کے ساتھ ان کے لوگوں کے ساتھ مل کے دھماکے وغیرہ یہ وہ کروائے، اور خود یہ ملک سے باہر بھی فرار ہو کے چلے گئے تھے کسی فیک آئیڈینٹی پر. خیر یہ پھر واپس جب یہ ساؤتھ افریقہ آئے ہیں تو ان کو پھر گرفتار کر لیا گیا اور 18 سال کی ان کو جیل عمر قید کی اور ان کے ساتھیوں کو سنائی گئی سزا. لیکن جو نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا کی جیسے میں نے کوریج کی بات کی ہے، اس کی وجہ سے ساؤتھ افریقن جو نیشنل پارٹی اپارتھیڈ پارٹی کی جو گورنمنٹ تھی اس کو بہت زیادہ پریشر کا سامنا بھی تھا. تو جس کی وجہ سے انہوں نے مذاکرات کی دعوت دی ان کو، نیلسن منڈیلا کو، اور نیلسن منڈیلا نے بھی ان مذاکرات کی حامی بھری، اور پھر ظاہر ہے کہ انہوں نے اس مذاکرات کیے اور وہ مذاکرات انفیکٹ وہ کامیاب بھی ہوئے، اور گورے جو ہیں ان کو حقوق جو سیاہ فاموں کو وہ حقوق دینے پر، جو بنیادی انسانی حقوق ہیں وہ دینے پر ان کو راضی ہوئے. 1990 میں نیلسن منڈیلا کو رہا کر دیا گیا، اور 1994 میں جو ہے یہ ظاہر ہے یہ نیلسن منڈیلا جو تھے وہ ایک ہیرو تھے اپنی قوم کے. تو انہوں نے افریقن نیشنل کانگریس نے جو اس 1994 کے جو الیکشنز تھے اس میں 252 جو ہیں سیٹس انہوں نے ون کی، اور جو دوسری پارٹی تھی اپارتھیڈ پارٹی، نیشنل پارٹی یعنی جس کا پہلا نام نیشنل پارٹی تھا اور پھر اس کو اپارتھیڈ پارٹی بھی ان کی لینگویج میں کہتے ہیں، اس نے 82 نشستیں اس نے جیتی. منڈیلا ان کے صدر بن گئے پھر ظاہر ہے، لیکن منڈیلا نے کسی کے خلاف کوئی مخاصمانہ کارروائی نہیں کی. بالکل بڑی سیدھی سادی سی داستان ہے ان کی، لیکن ایسی منڈیلا کی داستان ہے کہ اے لانگ واک ٹو فریڈم، وہ حقیقت ہے کہ انہوں نے وہ اس آزادی کے لیے اور اپنے لوگوں کی حقوق کے لیے وہ یہ تنے تنہا تو نہیں کہوں گا میں، لیکن انہوں نے بڑی قربانی دی اور ثابت قدمی کے ساتھ یہ کھڑے رہے اور لڑتے رہے. میں آپ کو تھوڑا سا ساؤتھ افریقہ کے بارے میں بھی بتا دوں کہ اس کا جو نام ہے ریپبلک آف ساؤتھ افریقہ، RS سے بھی اس کو لکھا جاتا ہے شارٹ فارم میں. اس کا جو رقبہ ہے وہ 4,71,445 مربع میل ہیں، یعنی 4,71,445 اسکوائر مائلس. اور اس کے 3 کیپٹلز ہیں. پریٹوریا ایگزیکٹو کیپٹل ہے اس کا، کیپ ٹاؤن جو ہے وہ لیجسلیٹو ہے، اور بلوم فاؤنٹین جو ہے اس کا جوڈیشل کیپٹل ہے. یہ اس کی جو ہے وہ چھوٹی سی میں نے آپ کے سامنے ساؤتھ افریقہ کی اور نیلسن منڈیلا کی ایک مختصر سی ایک آپ کو بریف ان کا زندگی کے بارے میں بتایا. امید ہے کہ آپ ان جیسے لوگوں کو، نیلسن منڈیلا یہ ہیروز ہیں انسانوں کے لیے، ان کی جو پڑھنا چاہیے، ان کے بارے میں تاریخی حوالوں سے ہمیں کافی مدد ملتی ہے پڑھنے کے حوالے سے. ضرور پڑھیے ان کو. لانگ واک ٹو فریڈم ان کی بک جو ہے آٹو بایوگرافی ہے، اچھی کتاب ہے. مجھے امید ہے کہ پسند آئی ہوگی آج کی ویڈیو. اگر پسند آئی ہے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا پلیز، اور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.